أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب دنیا میں پی پھر اس سے تائب نہ ہوا تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معراج کی رات میں مقام ایلیا میں 2 پیالے لائے گئے، ایک شراب کا دوسرا دودھ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیالوں کی طرف دیکھا، پھر دودھ کو لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت کی، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ معمر اور ابن حاد اور عثمان بن عمرو اور زبیدی نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، قتادہ، انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث سنی ہے جو میرے علاوہ کوئی شخص تم سے بیان نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہوگی، علم کم ہو جائے گا، زنا زیادہ ہونے لگے گا اور شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کا نگران ایک مرد ہوگا۔ احمد بن صالح، ابن وہب، یونس ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن مسیب دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور شراب پینے والا شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے بیان کیا کہ ابو بکر اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے تھے، پھر کہتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ اتنا اور ملاتے تھے کہ مومن ہونے کی حالت میں اس طرح دن دہاڑے ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے کہ لوگ اس کو ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ حسن بن صباح، محمد بن سابق، مالک بن مغول، نافع، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ شراب اس وقت حرام کی گئی جبکہ مدینہ میں انگور کی شراب نہ تھی۔ احمد بن یونس، ابن شہاب، عبد الربیہ، ابن نافع، یونس، ثابت بنانی، انس کہتے ہیں کہ ہم پر شراب حرام کی گئی اور جس وقت وہ حرام کی گئی ہم لوگوں کو مدینہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی، اور ہم میں سے اکثر کی شراب کچی اور پکی کھجوروں سے ہوتی تھی۔ مسدد، یحییٰ ابن حیان، عامر ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اما بعد
شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، اور وہ 5 چیزوں سے ہوتی ہے: انگور، کھجور، شہد، گیہوں، جو اور خمر، وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے، کھو دے۔ اسماعیل بن عبداللہ، مالک بن انس، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کو کچی اور پکی کھجوروں کی شراب پلا رہا تھا۔ ان لوگوں کے پاس ایک آنے والا آیا اور کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے انس، کھڑے ہو جاؤ اور اس کو بہا دو۔ چنانچہ میں نے اس کو بہا دیا۔ مسدد معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں ایک قبیلہ کے پاس کھڑا اپنے چچاؤں کو فضیخ پلا رہا تھا اور میں ان میں کم سن تھا۔ کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو پھینک دو، چنانچہ میں نے پھینک دیا۔ معتمر کے والد سلمان نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ ان کی شراب کس چیز کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کچی اور پکی کھجوروں کی تھی۔ ابو بکر بن انس نے کہا کہ یہی ان کی شراب تھی۔ تو انس نے انکار نہیں کیا، اور مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اس زمانے میں ان کی یہی شراب تھی۔ محمد بن ابی بکر مقدمی، یوسف، ابو معشر برا، سعید بن عبید اللہ، بکر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس وقت شراب حرام کی گئی اس وقت شراب کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ عبداللہ بن یوسف، مالک ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتاع کے شہد کی شراب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پینے کی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتاع یعنی شہد کی شراب کے متعلق پوچھا گیا اور یمن کے باشندے اس کو پیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پینے کی چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم طبا اور نہ ہی مزفت میں نبیذ بنایا کرو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ حنتم اور نقیر کو بھی ملا کر بیان کرتے تھے۔ احمد بن ابی رجا، یحییٰ، ابو حیان تیمی، شعبی، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے اور وہ 5 چیزوں سے بنتی ہے: انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد، اور خمر وہ ہے جو عقل کو مدہوش کر دے۔ اور 3 باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں چاہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ ان کو خوب اچھی طرح بیان نہ فرما دیتے۔ ایک دادا کا ترکاہ، دوسرا کلالہ کا بیان، تیسرے سود کے مسائل۔ ابو حیان کا بیان ہے کہ میں نے شعبی سے کہا کہ اے ابو عمرو، سندھ میں کچھ چاولوں سے بنایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نہیں تھا، یا یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں نہیں تھا۔ حجاج نے بواسطہ حماد ابو حیان کے عنب کے بجائے زبیب کا لفظ روایت کیا۔ حفص بن عمر، شعبہ عبداللہ بن ابی سفر، شعبی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شراب 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے: منقی، کھجور، گیہوں، جو اور شہد۔ اس امر کا بیان کہ کوئی شخص شراب کو حلال سمجھے اور اس کا کوئی دوسرا نام رکھے۔ ہشام بن عمار نے کہا کہ ہم سے صدقہ بن خالد نے بواسطہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر، عطیہ بن قیس کلابی، عبد الرحمن بن غنم اشعری، ابو عامر یا ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، اور واللہ وہ جھوٹ بیان نہیں کرتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب میری امت میں ایسی قوم پیدا ہوگی جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھے گی، اور بعض قومیں ایسی ہوں گی جو پہاڑ کے برابر رہتی ہوں گی، اور جب شام کو اپنا ریوڑ لے کر واپس ہوں گے اس وقت ان کے پاس فقیر کسی ضرورت کی بنا پر آئے گا تو کہیں گے کہ کل صبح ہمارے پاس آؤ، اللہ تعالی انہیں رات ہی کو ہلاک کر دے گا اور پہاڑ کو گرا دے گا، اور باقی کو بندر اور سور کی شکل میں مسخ کر دے، اور قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سہل کو کہتے ہوئے سنا کہ ابو اسید ساعدی آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولیمہ کی دعوت کی، تو ان کی بیوی نئی دلہن ان لوگوں کی خدمت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چیز پلائی ہے؟ میں نے آپ کے لیے رات ہی کو ایک لکڑی کے پیالے میں چند کھجوریں بھگو دی تھیں۔ یوسف بن موسیٰ، محمد بن عبداللہ، ابو احمد زبیری، سفیان، منصور، سالم، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے تو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس صورت میں یہ ممانعت نہیں، اور خلیفہ نے کہا
کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بواسطہ سفیان منصور سالم بن ابی جعد اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن محمد سفیان نے یہ حدیث روایت کی اور اس میں بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں سے منع فرمایا، علی بن عبداللہ سفیان سلیمان بن ابی مسلم احول مجاہد ابو عیاض عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض برتنوں سے منع فرمایا تو کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس مشک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھلیا ایسے گھڑے کے استعمال کی اجازت دی جو مزفت نہ ہو۔ مسدد یحییٰ سفیان سلیمان ابراہیم تیمی حارث بن سوید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مزفت سے منع فرمایا۔ عثمان جریر اعمش سے اسی کے مثل حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ عثمان جریر منصور ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اسود سے پوچھا کہ کیا تم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا ہے کہ جس میں نبیذ بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا اے ام المومنین، کسی چیز میں نبیذ بنانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم اہل بیت کو دبا اور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا عائشہ نے جر اور حنتم کا بھی ذکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا ہے، اور جو میں نے نہیں سنا وہ بیان نہیں کرتا۔ موسیٰ بن اسماعیل عبد الواحد شیبانی عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹھلیا گھڑے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا تو کیا سفید گھڑا پینے کے لیے استعمال کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یحییٰ بن بکیر یعقوب بن عبد الرحمن قاری ابو حازم سہل بن سعد ساعدی ابو اسید ساعدی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ کی، اور اس وقت ان کی نئی نویلی دلہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا عرق پلایا تھا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات ہی کو لکڑی کے پیالے میں چند کھجوریں بھگو دی تھیں۔ محمد بن کثیر سفیان ابو جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بازق شراب کے بارے میں پوچھا کہ بازق کو پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما چکے تھے، اس لیے جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ میں نے کہا کہ شراب جو حلال طیب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہی ہے۔
عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ مسلم، ہشام، قتادہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ، ابو دجانہ اور سہیل بن بیضاء کو کچی اور پکی کھجور کی ملی ہوئی شراب پلا رہا تھا۔ عین اس وقت شراب حرام کر دی گئی، چنانچہ میں نے اسے پھینک دیا، اور میں ان کا ساقی اور کم عمر تھا، اور اس دن میں نے ہی ان لوگوں کے لیے شراب بنائی تھی۔ عمرو بن حارث نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ ابو عاصم، ابن جریج، عطا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منقی اور کھجور اور کچی اور پکی کھجور سے منع فرمایا ہے۔ مسلم، ہشام، یحییٰ بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجور اور منقی کے ملانے سے منع فرمایا، اور ان میں سے ہر ایک کی نبیذ علیحدہ بنانی چاہیے۔ عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معراج کی رات ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ لایا گیا۔ حمیدی، سفیان، سالم، ابو نضر، عمیر، ام فضل کے مولا۔ ام فضل کہتی ہیں کہ عرفہ کے دن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن بھیجا جس میں دودھ تھا، تو آپ نے اس کو پی لیا۔ اور سفیان اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک ہوا، تو آپ کی خدمت میں ام فضل نے دودھ بھیج دیا۔ انہوں نے اس کو مرقوفاً روایت کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ ام فضل سے مرفوعاً روایت ہے۔ قتیبہ، جریر، اعمش، ابو صالح اور ابو سفیان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو حمید نقی کے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھپا کر کیوں نہیں لایا؟ اگرچہ ایک لکڑی ہوتی اس سے ڈھک لینا چاہیے تھا۔ عمر بن حفص، اعمش، ابو صالح، غالباً جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو حمید جو کہ انصاری شخص تھے، نقی کے دودھ کا ایک برتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈھانپ کر کیوں نہیں لائے؟ اگرچہ ایک لکڑی ہی ہوتی اس سے ڈھک لینا چاہیے تھا۔ اور مجھ سے ابو سفیان نے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا۔
محمود نظر شعبہ ابو اسحاق برا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تھے۔ حضرت ابو بکر نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی۔ ابو بکر کا بیان ہے کہ میں تھوڑا دودھ ایک پیالہ میں لایا، آپ نے اس کو نوش فرمایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور ہمارے پاس سراقہ بن جوشم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی تو اس نے آپ سے درخواست کی کہ اس پر بد دعا نہ کریں اور یہ کہ وہ بد دعا واپس ہو جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ابو الیمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ خوب دودھ دینے والی ایسی اونٹنی یا دودھ دینے والی ایسی بکری کا عطا کرنا ہے کہ ایک برتن صبح کو بھرے اور ایک برتن شام کو بھرے۔ ابو عاصم اوزاعی ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے، اور ابراہیم بن طہمان نے بواسطہ شعبہ قتادہ انس بن مالک کا قول نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدراہ کی طرف بھیجا گیا تو 4 نہروں پر نظر پڑی، 2 ظاہری نہریں تھیں اور 2 باطنی نہریں جو جنت میں ہیں۔ چنانچہ میرے پاس 3 پیالے لائے گئے، ایک میں دودھ، دوسرے میں شہد، تیسرے میں شراب تھی۔ میں نے وہی پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور اس میں سے میں نے پی لیا، تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے فطرت کو پا لیا۔ ہشام اور سعید اور حمام بواسطہ قتادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مالک بن صعصعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہروں کے متعلق اسی طرح روایت کرتے ہیں، لیکن 3 پیالوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسلمہ مالک اسحاق بن عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصار مدینہ میں کھجور کے درختوں کے اعتبار سے بہت زیادہ مالدار تھے، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیرحا تھا اور اس کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور اس کا شیریں پانی پیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہ پاؤ گے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور میرا محبوب مال بیرحا ہے، اور وہ میں اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، اللہ کے نزدیک اس کے ثواب کا آخرت میں جمع رہنے کا امیدوار ہوں۔
اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مصرف میں آپ مناسب سمجھیں خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوب یہ نفع کا سودا ہے، یا یہ فرمایا کہ بڑھنے والا مال ہے۔ عبداللہ کو شک ہوا کہ دونوں میں سے آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تو اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اس کو چچا زاد بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، اور اسماعیل اور یحییٰ بن وکیع نے رابح کا لفظ استعمال کیا۔ عبدان، عبداللہ بن یونس، زہری، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا، اور آپ میرے گھر تشریف لائے تو میں نے بکری کا دودھ دوہا اور کنویں سے میں نے پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملایا، پھر پیالہ آپ نے لے لیا اور نوش فرمایا۔ بائیں طرف ابو بکر اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ آپ نے اعرابی کو اپنا بچا ہوا جھوٹا دے دیا، پھر فرمایا کہ پہلے دائیں اور پھر اس کے بائیں والے کا حق ہے۔ عبداللہ بن محمد، ابو عامر، فلیح بن سلیمان، سعید بن حارث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی اور تھا۔ اس انصاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا باسی پانی ہے؟ ورنہ میں کہیں اور پی لوں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ آدمی باغ میں پانی دے رہا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس باسی پانی ہے، آپ چھپر کی طرف تشریف لے چلیں۔ پھر ان دونوں کو وہ آدمی چھپر میں لے گیا، ایک پیالہ میں پانی ڈال کر اپنی بکری کا دودھ دوہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا۔ آپ کے بعد پھر اس شخص نے پیا جو آپ کے ساتھ تھا۔ علی بن عبداللہ، ابو اسامہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو اور شہد کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ابو نعیم، مسعر، عبد المالک بن میسرہ نزال کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باب الرحبہ میں پانی لایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ آدم، شعبہ، عبد المالک بن میسرہ، نزال بن صبرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی ضروریات کے لیے کوفہ کی مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ پھر پانی لایا گیا تو انہوں نے پیا اور منہ ہاتھ دھوئے، اور شعبہ نے سر
اور پاؤں کا بھی ذکر کیا، پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے بچا ہوا پانی پی لیا، پھر فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے کیا۔ ابو نعیم، سفیان، عاصم، احول، شعبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ مالک بن اسماعیل، عبد العزیز بن ابی سلمہ، ابو نضر، عمیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام ام فضل بنت حارث کہتی ہیں کہ ام فضل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ بھیجا، اس حال میں کہ آپ عرفہ کی شام کو ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں اس کو لے لیا اور پی لیا۔ مالک نے بواسطہ ابو نضر اتنا اور زیادہ کیا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ اسماعیل، مالک ابن شہاب، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا جس میں پانی ملایا تھا۔ آپ کے دائیں طرف ایک اعرابی اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے اس کو پی لیا، پھر اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف والا، اس کے بعد اس کے دائیں طرف والا آدمی مستحق ہے۔ اسماعیل، مالک ابو حازم بن دینار، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی چیز لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف معمر لوگ تھے۔ آپ نے اس لڑکے سے فرمایا، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دے دوں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، واللہ میں آپ کی طرف سے ملے ہوئے اپنے حصہ میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح نہ دوں گا۔ سہل بن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں ٹپک دیا۔ یحییٰ بن صالح، فلیح بن سلیمان، سعید بن حارث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نے اس انصاری کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، یہ بہت گرمی کا وقت ہے اور میں اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا پانی ہے تو پلا دے، ورنہ میں کہیں دوسری جگہ چلو سے پانی پی لوں گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا پانی ہے۔ چنانچہ وہ آپ کو ایک چھپر کی طرف لے گیا اور ایک پیالہ میں پانی ڈالا، پھر اپنی بکری کا دودھ دوہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا، پھر وہ آدمی پانی لایا اور آپ کے ساتھی نے پیا۔ مسدد، معتمر،
معتمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں قبیلہ کے پاس کھڑا تھا اور ان لوگوں کو یعنی اپنے چچاؤں کو فضیح پلا رہا تھا اور میں ان میں کم سن تھا۔ کسی نے آ کر کہا شراب حرام کر دی گئی۔ میرے چچا نے کہا اس کو الٹ دو۔ میں نے اسے الٹ دیا۔ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان کی شراب کس چیز کی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کچی اور پکی کھجوروں کی، اور ابو بکر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہی ان کی شراب ہوتی ہوگی۔ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار نہیں کیا، اور مجھ سے میرے بعض دوستوں نے کہا کہ انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس زمانہ میں یہی ان کی شراب ہوتی تھی۔ اسحاق بن منصور، روح بن عبادہ، ابن جریج، عطا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی تاریکی آ جائے یا تمہارے سامنے شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو، اس لیے کہ شیاطین بند کیے ہوئے دروازے نہیں کھولتا، اور اپنے مشک کے منہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر لیا کرو، اور اللہ کا نام لے کر برتن ڈھانک دیا کرو، اگرچہ عرض میں ہی کوئی چیز کیوں نہ ہو، اور اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو تاکہ کہیں سوتے میں آگ لگ جانے کا سبب نہ بن جائے۔ موسیٰ بن اسماعیل، حمام، عطا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دو اور دروازہ بند کر دو، مشک کا منہ بند کر دو اور کھانے پینے کی چیز ڈھک کر رکھو۔ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو جو عرض میں رکھ دی جائے۔ آدم ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختناس سے منع فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ مشک کا منہ کھول کر اس سے پانی وغیرہ پیا جائے۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ، یونس، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختناس سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ عبداللہ نے معمر یا کسی اور کا قول نقل کیا ہے۔ اختناس مشک کے منہ سے پانی پینے کو کہتے ہیں۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ایوب کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہم سے اکرمہ نے کہا میں تم سے چند چھوٹی باتیں بیان نہ کر دوں جو ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے منع کرے۔
مسدد، اسماعیل، ایوب، اکرمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ مسدد، یزید بن زریع، خالد، اکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ ابو نعیم، شیبان، یحییٰ، عبداللہ بن ابی قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے اعلیٰ تناسل کو نہ چھوئے، اور اگر چھوئے بھی تو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ ابو عاصم اور ابو نعیم، عذراہ بن ثابت، سمامہ بن عبداللہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ برتن میں 2 یا 3 سانس سے پانی پیتے تھے، اور بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 بار سانس لیتے تھے، 1 بار نہ پیے۔ حفص بن عمر، شعبہ، حکم ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حذیفہ مدائن میں تھے تو انہوں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی ان کے پاس چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں اس کو نہ پھینکتا، لیکن اس سبب سے پھینکا کہ میں نے اس کو منع کر دیا تھا، پھر بھی یہ باز نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حریر، دیباج اور سونے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ محمد بن مثنى، ابن ابی عدی، ابن عون، مجاہد، ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے اور انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ ریشم اور دیباج پہنو، اس لیے کہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ اسماعیل، مالک بن انس، نافع، زید بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھڑکے گی۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، اشعث بن سلیم، معاویہ بن سوید بن مقرن، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے منع فرمایا: مریض کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، چھینکنے والے کا جواب دینا، دعوت کرنے والے کی دعوت کا قبول کرنا، سلام کو رواج دینا،
مظلوم کی مدد اور قسم کھانے والوں کی قسم پوری کرنے کا حکم دینا، اور سونے کی انگوٹھی، چاندی کے برتنوں میں پانی وغیرہ پینا، اور میاسر اور قصی اور حریر و دیباج اور استبرق کے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ عمرو بن عباس، عبد الرحمن، سفیان، سالم، ابو نضر، عمیر، ام فضل کے آزاد کردہ غلام۔ ام فضل کہتی ہیں کہ لوگوں کو عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا تو آپ کو ایک پیالہ دودھ بھیجا گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ سعید بن ابی مریم، ابو غسان، ابو حازم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عرب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید ساعدی کو بھیجا کہ اس کے پاس کسی کو بھیج کر بلائیں۔ چنانچہ ایک آدمی اس کے پاس بھیجا گیا تو وہ عورت آئی اور بنی ساعدہ کے مکانات میں ٹھہری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، یہاں تک کہ اس عورت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنا سر جھکائے ہوئے تھی۔ جب اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون تھے؟ اس نے کہا، نہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہارے پاس پیغام نکاح لے کر آئے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میں بدبخت ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ثقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے ساتھی بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، اے سہل، ہمیں پانی پلاؤ۔ تو میں یہ پیالہ ان لوگوں کے لیے لے کر آیا اور اسی میں ان سب کو پلایا۔ راوی کا بیان ہے کہ سہل نے وہی پیالہ نکالا اور ہم نے اس میں پیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ پیالہ ان سے مانگا تو انہوں نے وہ پیالہ ان کو ہبہ کر دیا۔ حسن بن مدرک، یحییٰ بن حماد، ابو عوانہ، عاصم احول کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دیکھا جو پھٹ گیا تھا اور اس میں چاندی کی پٹیاں جڑی ہوئی تھیں، اور یہ پیالہ بہت اچھا اور چوڑا نزار ایک قسم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بار بہت زیادہ مرتبہ سے زیادہ دفعہ پلایا ہے، اور ابن سیرین کا بیان ہے کہ اس میں لوہے کا ایک حلقہ جڑا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اس کی جگہ سونے یا چاندی کا حلقہ اس میں جڑ دیں، تو ان سے ابو طلحہ نے کہا کہ اس چیز کو نہ بدلو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ قتیبہ بن سعید، جریر، اعمش، سالم بن ابی جعد،
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ عصر کا وقت آ چکا تھا، ہمارے پاس تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پانی ایک برتن میں رکھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، اپنی انگلیاں کشادہ کی اور فرمایا، وضو کرنے والوں آؤ، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا ہے۔ لوگوں نے وضو کیا اور پیا، جتنا میرے پیٹ میں آ سکتا تھا اس کو بھرنے میں نے کوتاہی نہیں کی، اس لیے کہ میں نے جانا کہ یہ متبرک ہے۔ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس دن تم کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 400 آدمی تھے۔ عمرو نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے، اور حسین اور عمرو بن مرہ بواسطہ سالم جابر 1500 کی تعداد روایت کی ہے، اور سعید بن مسیب نے جابر سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔